بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کا راز جانتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کو ہسٹری کریٹر چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ ناظرین، کہانیوں کی اس سفر میں ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ تاریخ کی صفحات میں ایسے کئی کردار ہیں جنہوں نے اپنے اعمال سے دنیا کو متاثر کیا، لیکن کچھ شخصیات ایسے ہیں جن کی کردار کے بغیر سخاوت اور عظمت کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک نام حاتم طائی کا ہے، جو اپنی سخاوت، مہمان نوازی اور انسان دوستی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سوچا ہے جو اپنی خوشحالی کو دوسروں کے لیے وقف کر دے؟ حاتم طائی کی کہانی ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان اور ایثار کی حقیقی معنی کیا ہے۔ ان کے دلکش واقعات، ان کے بے لوث قربانیاں اور ان کے منفرد اندازِ زندگی آج بھی دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ چلیں تاریخ کی ان اوراق کو پلٹتے ہیں جہاں حاتم طائی کے کردار کی روشنی سے سخاوت کا ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف اس کے عظمت کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ حقیقی عظمت مال و دولت میں نہیں بلکہ انسانی خدمت میں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ایسا ہے جو ناواقف ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کے ایک خاتون بھی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب خوشخبری سنا دی گئی تو خاتون نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور مال غنیمت بھی واپس کیا۔ نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ نفس و نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کی ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، سخاوت انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کی مدد کرتے بلکہ اجنبی مسافروں تک کی مدد میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن ایک بھوکا مسافر حاتم طائی کے دروازے پر آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ حاتم طائی نے بغیر کسی دیر کے اپنے تمام کھانے اور سامان اس کے سامنے رکھ دیے، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے تک کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کیا تم نے؟ تو حاتم طائی مسکرا کر بولے، اگر کسی انسان کی مدد نہ کی جائے تو وہ انسان کس کام کا؟ حاتم طائی کی سخاوت کے زمانے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا اونٹ ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے تو اس وقت تک اس کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے بولا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کچھ ایسا طلب کرو جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی
کو سب سے زیادہ عزیز اس کا اونٹ ہے۔ بادشاہ کو درباری کی بات پسند آ گئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی سے اونٹ طلب کرو۔ اگر اس نے دیا تو حاتم طائی سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتے ہوئے حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ وفد پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گفت اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی کی مہمان نوازی تو کیا گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کی۔ مہمانوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم گئی تو ہر چیز دھوئی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کی مقصد بیان کیا کہ بادشاہ آپ کا اونٹ پسند کرتا ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا اونٹ اسے دے دیں۔ یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ اونٹ ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتانا چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں کہ میرا اونٹ اب دنیا میں نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برس رہی تھی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منوا سکوں، لہٰذا میں نے اپنا اونٹ کو ذبح کر دیا، اور آپ نے جس گوشت کو کھایا اور جس گوشت نے دسترخوان کی زینت دکھائی وہ اس اونٹ کی تھی۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بہت تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حاتم طائی کی طرح سخاوت والے بنا دے۔ آمین۔